الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا ایمانکم قیل یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا قال اکثروا من قول لا الہ الا اللہ۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ نے مجھ پر اور آپ پر بہت بڑا انعام فرمایا ہے کہ مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ کے ہاں جو انسان کی قیمت ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے۔ جس آدمی کے پاس ایمان ہے وہ دنیا کا کامیاب ترین شخص ہے، جس آدمی کے پاس ایمان نہیں وہ دنیا کا ناکام ترین شخص ہے۔ ایک آدمی کو ساری کی ساری کائنات مل جائے وہ آدمی کامیاب نہیں ہے، بلکہ جس آدمی کو ایمان مل گیا، جس آدمی کو ایمان کی دولت مل گئی وہ آدمی کامیاب ہے۔ اور اللہ کے ہاں انسان کی قدر و قیمت، انسان کی منزلت وہ انسان کے اندر کے مائع کے ساتھ ہے، یعنی جس کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر ایمان ہے تو اللہ کے ہاں عزت والا ہے، اگر ایمان ہے تو اللہ کے ہاں کامیاب ہے، اگر ایمان ہے تو اللہ کے ہاں تقوی والا ہے، اللہ کے ہاں مقام والا ہے، مرتبے والا ہے۔ اگر ایمان نہیں تو دنیا کا بھی ذلیل انسان ہے، دنیا کی بھی ناکام انسان ہے، اور آخرت کا بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے ایمان کو ایمان کی صفات کے ساتھ جوڑا ہے۔ ایمان کیا ہے کہ اللہ کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق پورا کرنا، یہ ایمان ہے۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو جو کلمہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ایمان کا کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ اللہ مالک کل شیء، اللہ ہر چیز پر ملکیت رکھتے ہیں، ہر چیز پر قبضہ، کنٹرول، تصرف اللہ کی ذات کا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کائنات پر ملکیت نہیں رکھتا۔ اللہ رازق کل شیء، ہر چیز کو کھلانے والی ذات، پلانے والی ذات، پالنے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا کوئی پالنے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی کھلانے والا نہیں۔ اللہ کی ذات نے ساری کی ساری کائنات کو بنا کر انسان کے تابع کیا ہے، اور انسان کو بنا کر اللہ پاک نے انسان کے مقصد کی طرف اس کو توجہ دلائی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان و جن میں نے آپ کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان یہ گمان نہ کرے کہ ہم نے انسان کو بے فضول پیدا کیا ہے۔ اللہ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، انسان و جن کے تم یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے آپ کو بے فضول پیدا کر دیا، نہیں، بلکہ ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ وہ انسان کا مقصد اللہ کی پہچان ہے، انسان کا مقصد اللہ کی معرفت ہے، انسان کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ انسان کا مقصد ہے۔ یہ کائنات جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، اے انسان یہ ساری کائنات میں نے تیرے تابع کی ہے، تیرے لیے پیدا کی ہے، تیرے نفع کے لیے پیدا کی ہے، اور تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، اے ابن آدم تو میری تلاش میں آ، تو مجھے پانے کے لیے نکل، تو مجھے پانے کے لیے نکلے گا تو مجھے پالے گا۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء، ابن آدم اگر تو نے مجھے پا لیا تو ساری کی ساری کائنات کو پا لیا، اگر تو نے مجھے کھو دیا تو ساری کی ساری کائنات کو کھو دیا۔ تو میرے اور آپ کا جو مقصد ہے زندگی کا وہ اللہ کی ذات کو پانا ہے۔ وہ اللہ اکیلے ہیں، تنہا ہے، بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، ان کا کوئی مثل نہیں، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی مد مقابل نہیں۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جس رب کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں اس رب کا ہمیں نسب نامہ بیان کریں۔ تو اللہ پاک نے سورہ اخلاص کو اتارا، اے نبی جی قل هو اللہ احد، ان کو کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، وہ اللہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، وہ اللہ ہر اکیلے کا ہمدم ہے، ہر غم زدہ کا غم دور کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ اللہ پاک جس کو چاہیں بیٹیاں دے دیں، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہیں اللہ پاک بیٹے دے دیں، یہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہیں اللہ پاک بیٹے اور بیٹیاں دے دیں، اور جس کو چاہیں اللہ پاک بانجھ کر دیں۔ یہ سارا کا سارا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتے ہیں اللہ پاک عزت دے دیتے ہیں،
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتے ہیں اللہ پاک ذلیل کر دیتے ہیں۔ سارے کے سارے لوگ، ساری کی ساری کائنات کے لوگ مل کر ایک آدمی کو عزت دینا چاہیں، اسے عزت نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ کا فیصلہ اسے عزت دینے کا نہ ہو، اور ساری دنیا کے انسان مل کر ایک آدمی کو ذلیل کرنا چاہیں، اسے ذلیل نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا فیصلہ اسے ذلیل کرنے کا نہ ہو، اور ساری دنیا کے انسان مل کر ایک آدمی کو بیمار کرنا چاہیں، مارنا چاہیں، اسے مار نہیں کر سکتے، اس کو بیمار نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا فیصلہ اسے بیمار کرنے کا نہ ہو۔ ساری دنیا کے لوگ مل کر ایک آدمی کو شفا دینا چاہیں، ایک آدمی کو زندہ کرنا چاہیں، نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا فیصلہ اسے زندہ کرنے کا نہ ہو۔ تو میرے محترم بھائیو، بزرگ اور دوستو، سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، ساری کائنات پر ملکیت اللہ کی ذات کی ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میں اپنے گھر کا مالک ہوں، اپنی زمین کا مالک ہوں، نہیں، انسان کہتا ہے میں اپنے بدن کا مالک ہوں، جسم کا مالک ہوں، لیکن انسان اپنے جسم کا بھی مالک نہیں ہے، اپنے بدن کا بھی مالک نہیں ہے، گھر کا مالک نہیں ہے، کسی چیز کے انسان مالک نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے جسم کا مالک ہوتا تو انسان چاہتا ہے میں کبھی بوڑھا نہ ہوں، اللہ پاک اس کے خواہشات کو توڑ کر اس کو بوڑھا کر کے دکھاتے ہیں۔ انسان چاہتا ہے میں کبھی بیمار نہ ہوں، اللہ پاک اس کی خواہشات کو توڑ کر اس کو بیمار کر دیتے ہیں، اور انسان چاہتا ہے میں کبھی مروں نہ، ہمیشہ زندہ رہوں، لیکن اللہ پاک اس کی خواہشات کو توڑ کر اس کو مارتے بھی ہیں، اس کو بوڑھا بھی کرتے ہیں۔ انسان چاہتا ہے میرے ہمیشہ سفید بال نہ آئیں، کالے بال رہیں، لیکن اللہ پاک اس کی خواہشات کو توڑ کر اس کو سفید بال بھی لے کر آتے ہیں۔ اللہ پاک انسان کو بتانا چاہتے ہیں، اے انسان، تیری اس کائنات کے اندر کوئی ملکیت نہیں ہے، ساری کی ساری ملکیت وہ اکیلے اللہ کی ذات کی ہے۔ انسان سب کو کھلانے والا اللہ ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو کھلا رہا ہوں، اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہا ہوں، اپنے رشتہ داروں کو، محلے والوں کو کھلا رہا ہوں، حالانکہ اللہ پاک کہتے ہیں نہیں، انسان تو نہیں کھلا رہا، کھلانے والی ذات ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ انسان تو وہ بتا کہ ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں کے اندر تجھے کس نے کھلایا، تجھے کس نے پالا، تجھے کس نے ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے رکھا، کس نے پالا تجھے؟ تو اللہ پاک سوال کرتے ہیں کس نے پالا؟ تو اللہ پاک پالنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے فرعون کے پاس بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو ایک خوف سا ہوا کہ میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے موسیٰ اس پتھر پر اپنا ڈنڈا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا تو اس سے ایک اور پتھر نکلا۔ اللہ پاک نے فرمایا اس پہ بھی مارو، اس پہ ایک اور مارا تو ایک اور درمیان سے نیا پتھر نکلا، اور تیسری مرتبہ مارا تو اس سے ایک کیڑا نکلا جو جس کے منہ کے اندر سبز پتا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ کان لگا کر سن کہ یہ کیا کہتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب کان لگائے تو وہ کہہ رہا تھا سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے ان 3 پتھروں کے اندر بھی مجھے دیکھ رہا ہے، میرے مکان کو جانتا ہے، میری بات کو سنتا ہے، مجھے کھلاتا ہے اور مجھے بھولتا نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے۔ ایک بدو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ اللہ پاک کی تعریف بیان کر رہا ہے، اللہ پاک کی تعریف بیان کر یا من لا ترى العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، اے وہ ذات جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، جو وہم و گمان کے اندر آ نہیں سکتا، ولا یکش الدوائر، زمانے کی گردش اللہ کو ڈرا نہیں سکتی، اور اللہ کا علم کیسا ہے، یعلم عدد قطر الامطار، بارش کے ایک ایک قطرے کی تعداد کو جانتا ہے، یعلم عدد قطر الامطار یعلم عدد ورق الاشجار، کائنات کے اندر جتنے درخت ہیں اللہ پاک ایک ایک درخت ایک ایک پتے کو جانتا ہے، اور اللہ پاک کو ایک آسمان ولا تواری منہ سماء سماء، ایک آسمان اللہ سے دوسرے آسمان کو چھپا نہیں سکتا، ولا ارض ارض، اور ایک زمین دوسری زمین کو اللہ سے چھپا نہیں سکتی۔ سمندروں کی گہرائیوں میں ہے جو کچھ اللہ پاک اس کو بھی جانتے ہیں، اور سمندروں کی گہرائیوں کے اندر چیز کو بھی اللہ جانتے ہیں، پہاڑوں کی گہرائیوں کے اندر جو چیزیں ہیں ان سب کو جاننے والی ذات ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو اللہ پاک کو راضی کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک راضی ہوتے ہیں اعمال کے ذریعے، اللہ پاک ملک مال عہدے ڈگریوں سے راضی نہیں ہوتے، بلکہ اللہ پاک تو راضی ہوتے ہیں اعمال کے ذریعے۔ جب اللہ کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق پورا کیا جاتا ہے تو اللہ پاک راضی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے کامیابی کا معیار دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیے گئے یہ اصل کامیاب ہے۔ جس کے پاس مال ہو، دولت ہو، عہدے ہوں، ڈگریاں ہوں، یہ آدمی اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا معیار اللہ نے ایمان کے ساتھ جوڑا ہے۔ جس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا یہ اصل کامیاب ہے۔ اور اللہ پاک نے انسان کو مجبور نہیں کیا کہ تو نے ہمیشہ سیدھے راستے پر ہی چلنا ہے، مجبور نہیں کیا، انسان مجبور محض نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے انسان کو اختیار دیا ہے۔
इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरun व इम्मा कफूरा, कि इंसान मैंने तुझे दो रास्ते दिखा दिए हैं, एक रहमान का रास्ता है और एक शैतान का रास्ता है। अब तू रहमान के रास्ते पर चलेगा तो अल्लाह को पाएगा, रहमान के रास्ते पर चलेगा तो मरने के बाद हमेशा हमेशा तुझे इज़्ज़त राहत आराम सुकून चैन अता करूँगा, और अगर तू शैतान के रास्ते पर चलेगा तो आगे शैतान को पाएगा, शैतान को पाएगा तो आगे जहन्नुम और जहन्नुम के अज़ाबात को पाएगा। वह हदैनाहुन नजदैन, अल्लाह पाक दूसरी जगह फरमाते कि मैंने इंसान को दो रास्ते बता दिए हैं, अब इंसान के इख्तियार में है कि वो रहमान के रास्ते को इख्तियार करे या शैतान को रास्ते को इख्तियार करे। अगर रहमान को रास्ते को इख्तियार करके इस दुनिया से चला गया तो अल्लाह पाक हमेशा के लिए इज़्ज़तें देंगे, हमेशा के लिए कामयाबियाँ देंगे, हमेशा की अल्लाह पाक जवानियाँ दे देंगे, और अल्लाह पाक हमेशा की इसको एक छोटी सी खुदाई दे देंगे, कुन फयकून, जन्नत के अंदर इंसान जो चाहेगा वो इसको मिलेगा। अल्लाह पाक इंसान को एक ऐसी जवानी देंगे, 33 साल की जवानी, जिसके बाद कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। अल्लाह पाक इंसान को ऐसी सेहत दे देंगे जिसके बाद कभी बीमारी नहीं आएगी। अल्लाह पाक इंसान को ऐसी ज़िंदगी दे देंगे जिसके बाद कभी मौत नहीं आएगी। तो ये रहमान के रास्ते पर चलने वाले होंगे। जो शैतान के रास्ते पर चलेंगे, मरने के बाद उनके लिए मरते ही अज़ाबात शुरू हो जाएंगे, कब्र के अंदर अज़ाब, कब्र के अंदर जहन्नुम की खिड़की को खोल दिया जाएगा, कब्र के अंदर फरिश्ते मार रहे होंगे, सांप मुसल्लत कर दिए जाएंगे, और हशर के अंदर भी अपने पसीने के अंदर शराबूर होंगे, और जहन्नुम के अंदर फिर अमालनामा उनको मैदान हशर में अमालनामा बाएं हाथ में मिलेगा, और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए नाकाम हो जाएंगे। इसलिए मेरे मोहतरम अज़ीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह पाक ने मुझे और आपकी मुख्तसर सी ज़िंदगी दी है, इसको अल्लाह के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके पर चला कर चले जाएँ तो हम कामयाब हो जाएंगे। इंसान दुनिया के अंदर जितने भी आए हैं चले गए हैं, किसी ने हमेशा के लिए नहीं रहना, मैंने और आपने भी चले जाना है। तो मेरे मोहतरम अज़ीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह पाक ने मुझे और आपको कामयाब करने के लिए दीन दिया है, दीन पर चलेंगे कामयाबी मिलेगी, दीन से हटेंगे नाकामी मिल जाएगी। तो अल्लाह पाक ने इसी दीन के लिए 100 लाख नबियों का सिलसिला जारी फरमाया। पहले इंसान को अल्लाह पाक ने नबी बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा। अल्लाह पाक को इंसान से बेपनाह मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत अल्लाह पाक इंसान से करते हैं। 70 माओं से ज़्यादा अल्लाह पाक इंसान से मोहब्बत करने वाले हैं कि पहले इंसान दुनिया के अंदर आदम अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, अल्लाह पाक नबी बनाकर भेज रहे हैं कि इसके बाद आने वाली इंसानियत को राह रास्त दिखाएंगे, और पैर दर पे अल्लाह पाक फिर नबियों को भेजते रहे। अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला जारी रहा। अल्लाह पाक ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दीन की मेहनत की, उनके बेटे ने नहीं माना तो अल्लाह पाक ने उनको नाकाम कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी ने नहीं माना, अल्लाह पाक ने नाकाम लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने नहीं माना, अल्लाह पाक ने नाकाम कर दिया। अल्लाह का वादा मानने वालों के साथ है, जो अल्लाह की मान के चलेंगे, जो नबियों की मान के चलेंगे, अल्लाह पाक उसको दुनिया के अंदर भी कामयाब करेंगे, और मरने के बाद की जो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी अल्लाह पाक उसके अंदर कामयाब करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के मुकाबले में, फ़िरौन क्या कह रहा है, अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ तुम्हारा। बनी इसराइल को कहते हैं मैं सबसे बड़ा रब हूँ। ये जो नहरें आप देख रहे हैं, हाज़िल अनहारु तजरी मिन तहती, ये मेरे हुक्म से चलती हैं। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की बात को ना माना तो अल्लाह पाक ने क्या किया, जिन नहरों के दावा कर रहे हैं कि ये मेरे हुक्म से चलती हैं, अल्लाह पाक ने उन्हीं नहरों के अंदर चूहे की तरह गोते दे के उसको हलाक कर दिया। तो मानने वालों के साथ अल्लाह की कामयाबी के वादे हैं। नमरूद और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आया, इब्राहीम ने दावत दी, नहीं माना, बड़ा सा बादशाहत उसकी थी, लेकिन क्या किया, अल्लाह पाक ने उस बादशाहत के ऊपर बिठाकर जूते लगवा कर उसको नाकाम करके दिखाया। अल्लाह पाक जगह जगह पे अंबिया अलैहिस्सलाम के कुरान पाक के अंदर वाक़यात को बयान करके मुझे और आपको मुतनब्बे कर रहे हैं कि इनके अंदर कामयाबी नहीं है, बादशाहत के अंदर कामयाबी नहीं है, ओहदे डिग्रियों के अंदर, मालो दौलत के अंदर कामयाबी नहीं है, बल्कि कामयाबी तो मानने वालों के साथ है। जो अल्लाह की मान कर चलेंगे, जो अंबिया अलैहिस्सलाम की मान कर चलेंगे, अल्लाह पाक उसको दुनिया के अंदर भी कामयाब करेंगे और मरने के अंदर भी कामयाब करेंगे। नबियों के आखिर में आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर मबूस फरमाया। जब आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर आए, इतनी जहालत थी कि कोई आदमी उन पर हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं था। सारे के सारे लोग ऐसे जाहिल थे कि एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ चलती तो 40-40 साल तक लड़ाइयाँ चलती रहती। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली, तो अल्लाह के नबी दिन रात एक करके लोगों के पीछे जाते, गश्तें करते, मुलाकातें करते, कभी उकाज़ के वज़ारों में जा रहे हैं, कभी हज के काफ़िलों के पास जा रहे हैं, कभी ताइफ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी किन के पास जा रहे हैं, कभी कौन से कबीले के पास, कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो कामयाब हो जाओगे। जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को माना, अल्लाह जल्ले शान ने उसको दुनिया के अंदर भी कामयाब किया और आखिरत के अंदर भी हमेशा हमेशा के लिए कामयाबी के परवाने उनको दे दिए। तो अल्लाह का वादा जो मानने वालों के साथ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन के लिए कितनी कुर्बानियाँ बर्दाश्त की।
کتنی قربانیاں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی اس دین کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندات مبارک شہید کر دیے گئے اس دین کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کس کے لیے؟ اس دین کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار قربانیاں دی میرے اور آپ کے لیے کہ میرا ایک ایک امتی جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، ایک ایک امتی جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج کو خطبہ حجت الوداع کے موقع پر فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے لوگوں، اے میرے صحابہ کرام، کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، کہ یا رسول اللہ آپ نے دین پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب غائبین تک دین پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو صحابہ کرام پوری دنیا کے اندر نکل گئے کلمہ لا الہ الا اللہ کو لے کر، وہ پاکستان میں بھی آئے، چین میں بھی گئے، افریقہ کے جنگلوں میں جا کے صحابہ کرام کی قبریں بنی، جہاں کا رخ تھا وہی نکل گئے۔ ایک صحابی تو اپنے سمندر کے اندر گھوڑے ڈال کر کہتے ہیں، یا اللہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ سمندر کے آگے بھی تیری مخلوق ہے تو میں وہاں جا کے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کو پہنچا کر آتا۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، میں اور آپ جو مسلمان بیٹھے ہیں وہ صحابہ کرام کی قربانیوں کی وجہ سے مسلمان ہے۔ تو اب میرا اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ اس پورے 100% دین پر چل کر دوسروں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں، کیونکہ غیر مسلم نے جو کام بھی، جو چیز بھی بنائی ہے چھوٹی سے لے کے بڑی تک، وہ ساری کی ساری مسلمانوں تک پہنچا دی ہے۔ لیکن مسلمانوں کے پاس سب سے قیمتی چیز، سب سے کامیابی والا دین انسان کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس ہے۔ مسلمان اگر چھپائے گا تو کل قیامت کے دن انہوں نے سوال کر لیا کہ ہم نے چھوٹی سے چھوٹی چیز بنا کر آپ لوگوں کو دے دی، لیکن آپ کے پاس کامیابی کا ذریعہ کلمہ لا الہ الا اللہ تھا، وہ آپ نے ہم تک نہیں پہنچایا، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ دعوت والا کام میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، میرا اور آپ کا کام ہے، مجھے اور آپ کو اس کے لیے بھیجا گیا ہے۔ پہلے امتوں کے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر تعریف نہیں کی، بلکہ ان کے واقعات سنا کر ہمیں عبرت بتائیے کہ ان سے عبرت حاصل کرو۔ مجھے اور آپ کو بھیجنے کا مقصد بتایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم تو ایسی امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کے لیے نکالا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے۔ بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ پاک نے جو زندگی اور موت کو بنایا وہ انسان کی آزمائش کے لیے بنایا ہے، اچھے عمل کے لیے بنایا ہے۔ یبلوکم ایکم احسن عملا ہے، کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے لے کر آتا ہے۔ اللہ پاک پھر اچھا عمل بھی بتاتے ہیں، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ اللہ پاک دعویٰ کریں اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہے دنیا کے اندر بات کرنے والے کی، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ اس کی بات سب سے بہترین بات ہے، اس کی بات سب سے احسن بات ہے۔ اور آگے پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں، وقال اننی من المسلمین، اور یہ بھی کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ دعوت والا کام میرے اور آپ کا کام ہے، میرے اور آپ کو مقصد کے درجے میں ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں دعوت والا کام مجھے اور آپ کو ملا ہے۔ جو بندہ بھی ختم نبوت کا مدعی ہے، جو بندہ بھی ختم نبوت کا اقرار کرنے والا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا کام کرنے والا ہے۔ میں اور آپ اللہ کے نبی کے کام کرنے والے ہیں۔ جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ پاک پہلے قدم پر اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ایک ایک قدم پر اللہ پاک 700 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، کیونکہ دعوت والا کام سیکھنے سے آتا ہے۔ جیسے دنیا کا کوئی بھی کام ہے بغیر سیکھے نہیں آتا، اس طرح دعوت والا کام بھی ہماری زندگیوں میں سیکھے بغیر نہیں آئے گا۔ ہر کام کو سیکھنے کے لیے وقت ہے، دعوت والے کام کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر 4 مہینے لگانا، پھر مقام پر آ کر ساری زندگی مقصد بنا کر کرنا۔ 4 مہینے کا سارے بھائیوں کے ارادہ ہے نا انشاءاللہ؟ جن بھائیوں کو ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے وہ تو کھڑے ہو کے ارادے فرما لیں، کیونکہ ارادے پر ایک نیکی ہے، کھڑے ہو کے ارادے فرما لیں بھائی۔